پھیلانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن تکالیف، کن کن اذیتوں اور کن کن مصیبتوں کو برداشت کیا، ہم گمان بھی کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دین جو آج ہمیں مسجدوں، ممبروں، محرابوں پہ ملا، اس کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان فرمایا، تمام انبیاء سے زائد، سب سے زیادہ دین پھیلانے کے لیے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، پریشانیاں سامنے آئیں، جھگڑے کیے گئے، تلواریں اٹھائی گئی، شہر سے نکالا گیا، اور پھر جہاں ہجرت کر کے گئے وہاں بھی ہمیں آرام اور چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہے۔ ابو جہل لعین یہ ایک بڑا سارا پتھر اٹھا کر آگے بڑھا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک، کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے سر پاک پہ یہ پتھر پھینک دوں گا، اور آپ کے سر پاک پر یہ پتھر پھینک کے نعوذ باللہ وہ کچلنا چاہتا تھا۔ سامنے کفار دیکھ رہے ہیں، بے ایمان دیکھ رہے ہیں، وہ اشارے کر رہے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں نماز کی کیفیت میں ہے، تو ابو جہل جیسے ہی آگے بڑھا رسول اللہ علیہ السلام کے سر پاک پر پتھر پھینکنے لگا۔ آپ یقین کریں ایک لمحہ گزرا اور وہ واپس اسی پتھر کو پکڑ کے واپس بھاگا، ایسے واپس بھاگا کہ اس کے چہرے پہ خوف ہے، ہاتھوں پہ کپ کپی طاری ہے اور طبیعت پہ روب طاری ہے۔ کفار کہنے لگے خیر ہے، رنگ بدل گیا، پتھر اٹھایا تھا، مارا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل چلا اٹھا، کہنے لگا میں مارنے لگا تھا، لیکن پتہ نہیں یکدم ایک بہت بڑا اونٹ، اس کی گردن اور اس کا سر اور اس کے بڑے بڑے دانت ایسے میری طرف لپکے کہ وہ مجھے کھانے لگا تھا۔ بس ایسا خوفناک اونٹ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے میں واپس آ گیا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے نگل لیتا، مجھے کھا لیتا۔ بس اس ڈر کی وجہ سے میں واپس پلٹ آیا ہوں۔ کفار حیران رہ گئے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس اونٹ کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ وہ اونٹ کہاں سے آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے میری حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور وہ اس شکل اور ہیبت میں آ کر اسے ڈرا رہے تھے۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا اگر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جبرائیل اسے پکڑ لیتے اور وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی استقامت بھی ہے، یہ اللہ کے نبی پر ہونے والے ظلموں کی ایک داستان بھی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد، فرشتوں کی مدد، یہ اس کا اظہار بھی ہے۔ اور بالیقین آج بھی اگر کوئی دین کے لیے کام کرے، آج بھی جو اللہ کے دین کی احیاء کے لیے، ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، لوگوں کو خیر خواہی کے لیے وہ کوئی بات کرے، کوئی میسج دے، تکالیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، لیکن استقامت سے ڈٹے رہے۔ یہ سیرت النبی ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ کے فرشتوں کی مدد بھی آئے گی۔